میری برتھ ڈے ویڈیوز کو دیکھ کر اور عام روٹین میں بھی اکثر لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ سر آپ اپنے چہرے پہ کیک کیوں نہیں لگانے دیتے؟ اس لیے میں نے سوچا آج آپ سب سے یہ ریزن شیئر کی جائے میں ایسا کیوں نہیں کرنے دیتا۔ ہمارے ہاں گوروں کو دیکھا دیکھی رواج بن گیا کہ ہم کیک کھانے سے زیادہ چہرے پر لگانے کو فن اور انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر اب ہماری برتھ ڈیز انکمپلیٹ ہوتی ہیں۔ کچھ سال پہلے میں اپنے ایک جاننے والے کی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک ہوٹل میں انویٹڈ تھا۔ رات کے قریب 9 بجے میں اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل پہنچا تو میرے وہ عزیز مجھے ویلکم کرنے ہوٹل گیٹ تک آئے۔ میں ان کے ساتھ گیٹ سے انٹر ہوا تو عادتاً وہاں گیٹ کھولنے کے لیے کھڑے ہوئے بزرگ انکل سے سلام دعا کرنے کے لیے رک گیا۔ میں نے گیٹ پر کھڑے ان انکل سے ہاتھ ملایا تو میں نے فیل کیا ان کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ مجھے لگا شاید سردی کی وجہ سے ایسا ہے۔ میں نے انکل سے پوچھا کہ سردی لگ رہی ہے تو میں آپ کو گاڑی سے شال لا دیتا ہوں، تو ان انکل کہنے لگے کہ نہیں بیٹا مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ میں نے جب اصرار کیا، جب پوچھا بار بار کہ اگر سردی نہیں لگ رہی تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں، تو وہ بزرگ بتانے لگے کہ بیٹا میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور شوگر لو ہونے کی وجہ سے جسم کانپ رہا ہے۔ ابھی 11 بجے ڈیوٹی ختم ہوگی، کھانا کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے ان انکل سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز کھانا کھا لیجئے تاکہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بیٹا مجھے ڈیوٹی کے دوران کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر میں انکل کو وہیں چھوڑ کر اندر آیا اور مینیجر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ انکل کو ایک چیئر پرووائڈ کر دیں تاکہ وہ کھانا کھا سکیں یا تھوڑی دیر بیٹھ سکیں۔ مینیجر نے سیدھا سا جواب دیا کہ سر یہ ہماری پالیسی کے اگینسٹ ہے، ہم گیٹ پر چیئر دے کر انہیں کھانا کھانے کے لیے نہیں بٹھا سکتے۔ اسی سب کو سوچتا ہوا میں پارٹی لانچ میں چلا گیا۔ برتھ ڈے کیک کٹا، سب نے تھوڑا تھوڑا کیک کھایا اور پھر وہاں ایک عجیب طوفان بدتمیزی پھیل گیا۔ ہر ایک دوسرے کے چہرے پہ ہاتھوں پر کیک لگا رہا تھا، ایون وہ کیک فلور اور کارپٹ پہ گر رہا تھا۔ وہ برتھ ڈے کیک کافی مہنگا بنوایا گیا تھا، اس میں کافی نٹس تھے، اخروٹ اور بادام وہاں اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، لیکن وہ سارا کیک زمین پر اور لوگوں کے چہروں کی نظر ہو گیا۔ مجھے بتائیں کیا فائدہ ایسے کیک کا، ایسی سالگرہ کا، ایسی تقریب کا؟ میں عجیب سی کسی سچویشن میں سب کو دیکھے جا رہا تھا اور میری نظر گلاس وال کے باہر کھڑے ان انکل پر جا کر رک گئی۔ وہ بزرگ آنکھوں میں حسرت لیے کیک اور اس سارے تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ان کی آنکھوں میں اس وقت کیا تکلیف، کیا حسرت تھی۔ میں بھاگتا ہوا مینیجر کے پاس گیا اور اس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی پلیز ان بزرگ کو کھانے کے لیے بریک دے دیں یا مجھے کھانا دے دیں، میں خود ان کے لیے لے جاتا ہوں، آپ بس انہیں کھانا کھانے دیں۔ میری حالت ایسی تھی شاید کہ مینیجر نے انہیں کھانا کھانے کی اجازت دے دی اور میں ان بزرگ کو وہاں سے لے کر باہر نکل آیا۔ ہم لوگ جب بھی بینکس، ہوٹلز، ریسٹورانٹس، آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہمیں اکثر گیٹ پر گیٹ کیپر، سیکیورٹی گارڈ یا واچ مین وغیرہ نظر آتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہی سلام کر کے ہمارے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ ان کی عمر میں اکثر 50+ یا 60+ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت وہاں 10-12 ہزار کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ان کا حال احوال پوچھنا یا ان کی خوشیوں میں شامل ہونا تو بہت دور، سیدھے منہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ ہمارے لیے گیٹ کھولیں تو ہمارے منہ سے شکریہ کبھی نہیں نکلتا، الٹا ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا جائے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اپنے ابو کے لیے بھی یہ سب پسند کریں گے؟ نہیں نا۔ تو وہ گیٹ پر کھڑا آدمی بھی تو کسی کا باپ ہے، ہمارے ہی فادر کی عمر کا انسان ہے۔ کیا ہم اسے عزت نہیں دے سکتے، انہیں سلام نہیں کر سکتے، ان کا حال نہیں پوچھ سکتے؟ ان کے گیٹ کھولنے سے پہلے خود ہی گیٹ نہیں کھول سکتے، انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیٹھ جائیں یا بیٹھے رہیں۔ ہم سب یہ کرنا شروع کر دیں تو آخرکار بینکس، ہوٹل، ریسٹورنٹ والوں کو انہیں چیئر پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ اور یہاں ایک بہت ضروری بات ہے، وہ یہ کہ جب ہم لوگ یہ چیز خود سے اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ ہم خود دروازہ کھولنے کی عادت ڈال لیں گے، شکریہ کہنے کی عادت ڈال لیں گے، تو وہ جو ریسٹورنٹس، وہ جو ہوٹلز کے مالکین ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی ان کی عزت کرنا شروع کر دے گی، وہاں ان کو چیئر دینا شروع کر دے گی۔ اگر کسٹمر گیٹ کیپر کا احساس کرے گا تو ایڈمنسٹریشن کو بھی کرنا پڑے گا۔
میں کچھ عرصہ پہلے ایک ریسٹورنٹ کے باہر گیٹ پر جاب کرنے والے انکل سے بات کر رہا تھا۔ وہ بزرگ بتانے لگے کہ میں یہاں 15 سال سے نوکری کر رہا ہوں، لیکن آج تک اس ہوٹل کا کھانا کھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ یہاں سے کھانا کھائیں؟ کہنے لگے دل تو بہت چاہتا ہے لیکن میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ سوچئے ان حالات میں جب ہم وہاں اپنے برتھ ڈیز، باقی ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ان میں شامل نہیں کرتے، تو کیا فائدہ ایسی پریکٹس کا؟ کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا، ان ایونٹس کا جن میں ہم ایسے لوگوں کو شریک نہ کر سکے جو واقعہ اس سب کے حقدار ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب تمیز سے کیک کھائیں، ایونٹ سیلیبریٹ کریں، اور ساتھ ہی بڑے پیار اور عزت سے ہم اس سٹاف کے لیے بھی کھانا اور کیک پیک کروائیں جو سارا وقت ہماری خدمت کرتے رہتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ہمارا ایونٹ اچھا گزرے، اور جو اپنی سیلری میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے۔ آج تو ہم کیک کو یوں ضائع کر کے خود کو بہت کول سمجھ رہے ہوتے۔ ایک وقت تھا کہ جب کھانے کی کوئی چیز زمین پر گر جاتی تھی نا، تو مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھیں کہ بیٹا رزق کی بے قدری نہیں کرتے، اسے اٹھاؤ، صاف کرو اور چوم کر کھا لو، اور ہم یہی کیا کرتے تھے، آج تک بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ پریکٹس نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے آج کل کے بچے ایسا کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ اپنے سے بڑوں کو ابے اوئے کہہ کر بلانا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ یقین کیجئے اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ اخلاق نہ سکھائے اور ان میں انسانیت پیدا نہ کی، تو آنے والے وقت میں لوگ تو بہت ہوں گے، انسان اور احساس نہیں ہوگا، اور ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں دوسروں کے لیے خوشیوں کا باعث بنائے اور ہمیں استطاعت دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔